السلام علیکم. سوات میں مدرسے کے اساتذہ نے تین اساتذہ نے ایک بچے کو تشدد کا ایک شدید جو ہے وہ مار دیے. اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. تو یہ چند آرٹیکل تھے پاکستان ٹوڈے کی جانب سے. سوات میں مدرسے کو اساتذہ کی مبینہ پٹائی کے بعد بچے کی ہلاکت نے مدرسے کو جنم دے دیے. سوات کے گاؤں چلیار میں پیر کی شام ایک نوجوان طالب علم فرحان کو اس کے مدرسے کے اساتذہ نے مبینہ طور پر مار کر ہلاک کر دیا. پولیس نے یہ تصدیق کی. یہ واقعہ جس نے مقامی کمیونٹی کو چونکا دیے مبینہ طور پر ساتھی طلبہ کے سامنے انجام دیا گیا اور جس نے مذہبی اداروں میں جسمانی سزا کے استعمال کے بارے میں شدید تشویش کا اظہار کیا. پولیس ترجمان معین فیاض کے مطابق فرحان چند روز سے اسکول سے غیر حاضر رہنے کے بعد مدرسے واپس آیا تو مبینہ طور پر تین اساتذہ نے اس پر حملہ کیا. فرحان کے ایک ہمجمان نے جس نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر درخواست کی اور اس نے فاقانہ منظر کے بیان کیا. ہمارے اساتذہ نے اسے روز سے مارنا شروع کر دیا. بعد میں وہ اسے گھسیٹتے ہوئے ساتھ والے کمرے میں لے گئے اور مارتے گئے. مجھے پانی لانے کے لیے بلایا گیا. اس نے تھوڑا سا پیا اور پھر اپنا سر میری گود میں رکھ کر خاموش ہو گیا. قرآن پاک میں جب اللہ نے کہہ دیے کہ نہ کسی کو قتل نہ کرو تو اس بیچارے نے صرف 3 چھٹیاں ہی کی تھی. جن استاد میں کہہ کس کو رہا ہوں جنہیں قرآن پاک کے حکم کا نہیں پتا. ماشاءاللہ انہوں نے ہی مار دیے. خیر جماعت نے جو وہ سارا یہ منصوب بیان کی. فرحان کو ہسپتال پہنچانے کی کوششوں کے باوجود ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا. پولیس نے پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 302 یعنی پہلے سے دفعہ 34 مشترکہ نیت کے ساتھ ساتھ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کی دفعہ 37 جو تشدد کی سزائے کے تحت FIR درج کی ہے اور ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا اور پولیس واقعے میں ملوث دیگر 2 اساتذہ کی سرگرمیوں سے تلاش کر رہی ہے. فرحان کے چچا صدر ایاز انہوں نے متاثرہ کے کوئی سنگھ وائل میں مدرسے میں چھوڑ دیا تھا. اس نے واقعے پر اپنی تکلیف کا اظہار کیا. ایاز نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ وہ مدرسے واپس جانے سے جو ڈرتا تھا. میں نے اسے خود لے کر اساتذہ کے حوالے کر دیا اور بعد میں ایک استاد نے مجھے فون کیا اور کہا کہ میرا بھتیجا جو ہے بیت الخلاء میں جو ہے وہ گر کے مار گیا. ایک تو یہاں جھوٹ بولا اوپر سے مار کر پھر جھوٹ بولا. قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے تو جھوٹ بھی کیوں بولتے ہو پھر تم. اور یہاں جو وہ سارا یہ بیت الخلاء والا واقعہ بتایا. اس افسوسناک واقعے نے بڑے پیمانے پر گاؤں سے کو جنم دیا. انسانی حقوق کی تنظیموں اور مقامی باشندوں نے قصورواروں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا. ایک مقامی بزرگ حیدر علی نے کہا کہ فرحان ہمارے بچوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے وہ پڑھنے گیا تھا وہ کبھی واپس نہ آیا. یہ واقعہ 2010 کے خیبر پختونخوا چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ کے باوجود پاکستانی اسکولوں میں جسمانی سزا کے جاری مسئلے کو اجاگر کر رہے ہیں جو اس طرح کے حرکتوں کو ممنوع قرار دیتا ہے. قانون کے مطابق خلاف ورزی کرنے والوں کو 6 ماہ قید یا 50,000 جرمانہ کی سزا ہو سکتی ہے. تو تمام خیبر پختونخوا چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن کی ایک حالیہ رپورٹ میں صوبے بھر میں بدسلوکی کے 33 واقعات سامنے آئے جن میں جسمانی سزا کے 14 واقعات بھی شامل ہیں. اس سال کے شروع میں اپریل میں قصور میں ایک استاد کو سبق یاد نہ کرنے میں ناکامی پر ایک طالب علم کو جو گرم لوہے سے مارنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا جس نے اسکولوں اور مدرسوں میں اس طرح کے تشدد کے پھیلاؤ کو مزید واضح کیا. بچوں کے تحفظ کے قوانین کے سخت نفاذ کو یقینی بنانے اور تعلیمی اداروں میں مزید تشدد کو روکنے کے لیے حکام پر دباؤ بڑھ گیا ہے. اب انہیں یہ اقدامات جو وہ کرنے چاہیے. اب اسکولوں کالجوں
یونیورسٹیز میں تو خیر نہیں ہوتا، اسکولوں کالجوں مدرسوں میں کہ اس قدر تشدد جو ہے کہ مار ہی دیے، جان سے مار دیا ہے. اتنا بھی علم نہیں تھا کہ مارنا جو وہ نہیں چاہیے، گناہ ہے یہ قتل. ان کو استاد کیے ہوئے، ایک تو استاد کو یہ 6 مدرسوں میں رکھے تھے، دوسرا اس بنیاد پر، اس طرح کے واقعات کی بنیاد پر دوسرے جو تعلیمی ادارے وغیرہ جو مدرسے ان کو بدنام نہ کیا جائے. اللہ حافظ.